السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمشید انصاری۔ ناظرین، آج اپنے یوٹیوب چینل کے لیے میں نے خصوصی طور پہ زحمت دی ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے ینگ پروفیشنل کمیٹڈ جرنلسٹ ہیں، مقامی جرنلسٹ ہیں، لیکن بین الاقوامی حالات اور پاکستان کے سیاسی حالات پہ بھی خصوصی نظر رکھتے ہیں اور کافی اندرونی ایکسکلوسیو بریکنگ نیوز بھی ان کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ تو آج پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے ان کا تجزیہ اور تبصرہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نام ہے ان کا نعمان بھٹا صاحب۔ سر السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ کیا خبریں ہیں جی لانگ مارچ کے حوالے سے؟ لانگ مارچ میں سنا ہے کہ کل پرسوں 4 پراسرار گاڑیاں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی رہائش گاہ میں داخل ہوئی ہے، آپ نے یہ خبر دی ہے، تو اس کی تفصیلات کیا ہیں آپ کے پاس؟ بہت شکریہ جمشید انصاری صاحب۔ لانگ مارچ کے حوالے سے پورے پاکستان کی اسٹریم میڈیا، الیکٹرانک، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، ہر جگہ دھوم مچی ہوئی ہے۔ ایک طرف خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ ظاہر ہے کہ جارحانہ قسم کا ہو گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور دیگر جو ادارے ہیں متعلقہ ان کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اور دوسری طرف خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے کسی قسم کے مذاکرات جو ہے ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ موجودہ جو حکمران ہیں یہ جو ہے وہ پاور میں نہیں ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے۔ کبھی وزیر اعظم کے خلاف انہوں نے یہ بیانات دیے ہیں کہ بوٹ پالش کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ تو اس سے جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں ایک طرف ان کو تو وہ خوش کر رہے ہیں کہ میں مذاکرات نہیں کرتا اور ملک کو حقیقی آزادی دلا کے ہی جان لوں گا، اور تلخ حقیقت یہ ہے کہ رات کے پیر جو ہے ملاقاتیں ہوتی ہیں، دن کے پیر ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور اندرون خانہ جو بیک ڈور ان کے رابطے ہیں، حکومت ہو چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، مقتدرہ جو حلقے ہیں ان کے ساتھ ان کے مذاکرات بھی چل رہے ہیں۔ تو ایک بات یہ ہے کہ خان صاحب جو بیانیہ عوام کو اور اپنے کارکنان کو خاص طور کے دیتے ہیں کہ میں کسی قسم کا بنیادی وہ ہے مکالمہ یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب نے کل ٹویٹ کیا ہے نا کہ عمران خان کو کوئی فیس سیونگ نہیں دینی، شہباز شریف صاحب کو ہدایات جاری کی ہیں، تو عمران خان آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ بھائی جو ڈگی میں چھپ کر جانے والا جو وزیر اعظم ہے اس کے ساتھ تو میں مذاکرات نہیں کروں گا۔ باقی مقتدر حلقوں کے ساتھ تو میرے خیال میں انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ لیکن جو خبر ہے آپ کے پاس کہ 4 پراسرار گاڑیاں داخل ہوئی ہیں، وہ خبر کیا ہے جی؟ اسی طرف ہی میں آ رہا تھا۔ بنیادی طور پر جو ہمارے ذرائع نے بتایا کہ زمان پارک میں، چونکہ عمران خان جو ہے وہ لاہور میں لانگ مارچ کے سلسلے میں موجود ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر لاہور میں ہی ملاقات ہونی ہے، تو زمان پارک کے اندر جو ہے وہ اتوار والے دن 2 جو ہے وہ پراسرار گاڑیاں نکلی ہیں اور انہوں نے ملاقات کی ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، اس کے بعد پھر وہ چلی گئی ہیں۔ اس کے بعد پھر تقریباً یہ 10-11 بجے کے وقت صبح جو ہے وہ گاڑیاں 2 گاڑیاں انٹر ہوئی ہیں، انہوں نے زمان پارک میں بالکل انٹر ہوئی ہیں، مذاکرات ہوئی ہیں، اس کے بعد وہ چل گئی ہیں، اس کے بعد پھر 2 گاڑیاں اور آئی ہیں، اور وہ بھی گھنٹہ 1.5 ان کے بھی مذاکرات جاری رہے۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اب آگے صورتحال خان اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ زمان پارک میں ہی کیوں ملاقات ہوئی ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب کسی اور مقام کی طرف بھی تو جا سکتے تھے نا، تو عمران خان صاحب نے مذاکرات کے لیے زمان پارک کا ہی انتخاب کیوں کیا ہے؟ یہ بڑا زبردست، اور ہمارے ناظرین کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خان صاحب اتنے ایکسپرٹ ہو چکے ہیں۔ پہلے لوگ کہتے کہ سیاست سے نابلد ہیں، لیکن یہ کہ اب وہ اتنے ایکسپرٹ ہو چکے ہیں کہ جس طرح بھی حالات پیدا ہو جائیں تو خان صاحب اس کو اپنی فیور میں کر لیتے ہیں۔ اور یہ جو آپ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ زمان پارک میں ہی کیوں ملاقات ہوئی ہے، تو اس کا ظاہر ہے کہ یہی انہوں نے ایجنسیاں اور جتنے بھی متعلقہ لوگ ہیں ان سے یہی کہا ہوگا کہ چونکہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں، سیکیورٹی کی وجہ سے جو ہے وہ میں ادھر ہی ملاقات کر سکوں گا۔ ہاں، اور آپ ہی کی رپورٹس ہیں کہ آپ کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے ہی کہا تھا نا، تو زبردست۔ تو اب ایک اور سوال ہے نا کہ یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں، جو 4 گاڑیاں ہیں، 10 سے 11 وہ نکلتی ہیں 2 گاڑیاں، پھر 11 سے 12 پھر وہ واپس چلی جاتی ہیں، 2 گھنٹے مذاکرات ہوئے ہیں، ایجنڈا کیا تھا بنیادی؟
ایجنڈا ظاہر ہے کہ لانگ مارچ کے اوپر یہ خان صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں تو اس کے اوپر سیٹلمنٹ ہو رہی ہے. پچھلے دنوں بھی خبریں جو ہے وہ بریک ہو رہی تھی کہ ان کے جو بیک ڈور مذاکرات ہیں وہ وفود کے ذریعے جو ہے وہ چل رہے ہیں. آفیشلی یہ جو خبر بریک ہوئی ہے, بہت سارے ہماری جو اتھینٹک میڈیا گروپ ہیں جس میں پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے وہ اسد کیسر ہو گئے, دیگر ان کے جو مرکزی رہنما ہیں وہ بھی شامل تھے, اور نون لیگ سے یا صادق اور دیگر لوگ, سعد رفیق لوگ, انہوں نے مل کر جو ہے وہ لانگ مارچ کے اوپر عمران خان صاحب کو الیکشن کے حوالے سے قائل کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن خان صاحب چونکہ ایک طرف کہتے ہیں کہ میں کسی قسم کے جو ہے وہ مذاکرات میں ان کے ساتھ نہیں کروں گا, تو عمران خان صاحب نے پھر کیا کہا کہ لانگ مارچ میں ختم کر دوں گا غیر مشروط طور پہ, یا کچھ مطالبات سامنے رکھے ہیں؟ دیکھیں خان صاحب سیاست میں جس نہج پر پہنچ چکے ہیں, اب میرے خیال میں لانگ مارچ بغیر ڈیٹ کے جو ہے وہ لے کر اور اس کو ختم کرنا یہ ان کی سیاسی موت ہوگی. تو خان صاحب اتنے بچے نہیں ہیں, وہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو, اور الیکشن کی ڈیٹ جب تک نہیں ملے گی خان صاحب پیچھے نہیں جائیں گے. ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی آگے سیاست کرنی ہے, اور ایک بیانیہ مسلسل جو گڑھ رہے ہیں تو اس کو جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. تو مقتدر اور ذمہ دار جو لوگ ہیں, خان صاحب نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں, یہاں سے میں ڈیٹ لے کے جاؤں گا, اور اگر آپ نے جو کرنا ہے زیادہ سے زیادہ مارشل لا لگانا ہے آپ نے تو آپ وہ لگا لیں, جو کرنا ہے کریں. لیکن یہ ہے کہ ہم نے بھی سیاست کرنی ہے, اپنے کارکنان کو بھی مطمئن کرنا ہے. اور کل سے عمران خان صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ ماشاء اللہ اگر کل لگانا ہے تو آج لگا لیں, ٹھیک ہے, اور میں آپ کو وارننگ دیتا رہا ہوں کہ مجھے اس نہج پہ نہ لائیں کہ میں لانگ مارچ کے لیے نکلوں. بالکل ایسی خبریں چلی. اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ جس طرح سے خان صاحب, ایک طرف ان کا یہ ہوتا ہے کہ ایگریسو رویہ ہوتا ہے, اور جلسوں میں یہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کی فوج کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں, اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں, کسی ادارے کے خلاف میں بات نہیں کرتا اور نہ کرتا ہوں. اور اوپر سے اس میں یہ ہے نا کہ دیکھیں شروعات شروع ہوئی ہیں نا, ڈیفینیٹلی ان کا موقف یہ ہے کہ شروعات ہوئی ہیں جب ڈی جی آئی ایس آئی نے خود آ کے پریس کانفرنس کی, اور تاریخ میں پہلی بار, اور پورا فوکس جو تھا وہ عمران خان صاحب تھے, ان کو ٹارگٹ کیا. عمران خان صاحب تو ڈیفینیٹلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹیک تو ادھر سے شروع ہوا ہے نا, حملہ تو آپ نے کیا ہے. اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں بتانا, وہ چیزیں نہیں بتاؤں گا. اگر میں نے وہ چیزیں بتانا شروع کر دی تو مسئلہ پھر بہت بڑا بن جائے گا. یعنی وہ ڈی جی آئی ایس آئی سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے تو جو کہنا تھا وہ کہہ دیا, لیکن میں پیشنس سے کام لے رہا ہوں, صبر سے کام لے رہا ہوں, میں بھی نہیں بتا رہا. تو یہ چیزیں ہیں. لیکن بہرحال بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا پس منظر میں بتانا چاہتا ہوں, جس طرح آپ نے کہا ہے نا کہ پہل انہوں نے کیا ہے, کے بارے میں آج سنا ہے کہ ادھر پریس کانفرنس وغیرہ کچھ ہو رہی ہے, اس کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن پہلے میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پہل کی ہے, آپ نے پریس کانفرنس کے ذریعے ہمیں اس چیز کو جو ہے وہ بالکل پبلک کے سامنے لائے ہیں, اور کیا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم اپنے آئینی اور قانونی حدود میں رہ کر اپنا رول ادا کریں گے. ایک طرف تو جس طرح آپ نے کہا, لیکن یہ کہ خان صاحب کو مسلسل جس طرح سے آپ دیکھیں کہ سائفر والا بیانیہ, اس کے سازشی بیانیہ, کیا کچھ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے نہیں کہا. تو پہل تو خان صاحب نے کی ہے نا. آپ جمہوری طاقتوں کے ذریعے, جمہوری راستے کے بجائے آپ غیر جمہوری طریقوں سے اقتدار میں جب آئیں گے تو پھر اس وقت آپ کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ جو آپ کا رویہ ہے ایگریسو, اس سے ملک کو, اس سے اداروں کو بالکل نقصان ہوگا, اور ادارے اس سے مستحکم نہیں ہوں گے. اچھا, یہاں سے کیا اطلاعات ہیں؟ علی امین گنڈا پور صاحب تو ڈیفینیٹلی قافلوں کے ساتھ جائیں گے نا ڈیرہ اسماعیل خان سے, تو کچھ تیاریوں کے ساتھ گئے ہیں. تعداد یہاں سے عوام جائے گی, نہیں جائے گی, پارٹیسپیٹ کرے گی؟ بائی انٹینشن لوگ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے تو پی ٹی آئی کے ہر رکن اسمبلی کے ذمے 2 سے 3 ہزار بندے جو ہے وہ انہوں نے لے کر جانے ہیں لانگ مارچ میں. اس کو مختلف سیکٹر میں جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے. پرویز خٹک کی قیادت میں جائے گا, کوئی اسد کیسر کی, کوئی محمود خان کی قیادت میں جائے گا. جنوبی اضلاع کے جو قافلہ ہے وہ علی امین گنڈا پور کی قیادت میں جائے گا. تو ظاہر ہے اس میں ٹانک بھی ہے, وزیرستان, ہمارے جتنے بھی یہ علاقے ہیں, تو یہاں سے جو قیادت میں جائے گا علی امین گنڈا پور.
علی امین گنڈا پور کے ورکر میرے خیال میں 400 500 600 جتنے ہیں، اس کا پیٹ ورکر ہے جو اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور کو کتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا، 2-3 ہزار بندہ اگر وہ لے جانا چاہے تو وہ برابر ہو جائے گا آسانی سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مضافات سے لوگ جو ہے وہ بہت سٹی کے لوگ تو بہت زیادہ کم ہی اس میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، لیکن دور افتادہ جو علاقے ہیں وہاں کے کیونکہ سیاست جو ہے وہ ابھی بھی نظریات کی سیاست چل رہی ہے، تو وہاں سے لوگ نکل آئیں گے. اور ایریا اتنا بڑا ہے علی امین گنڈا پور کے لیے مشکل نہیں ہے، 2-3 ہزار ورکر اپنے برابر کر دے گا. لیکن اس میں جس طرح پچھلے دنوں خبریں چل رہی تھی کہ وہ کوئی اسلحہ لے کے جا رہے ہیں، کوئی اور معاملات جہاں پہ کوئی انتشار یا اس لانگ مارچ کو خونی مارچ بنا دیں گے، تو اس کا تو کہنا قبل از وقت ہے. لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جہاں پر بھی وہ تو یہ کہا گیا نا کہ دیکھیں لائسنس والا اسلحہ تھا نا، آپ نے لائسنس ایشوز کیے نا، اس آڈیو میں بھی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ لائسنس آپ کے پاس ہے. علی امین گنڈا پور پوچھ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں ہے. تو لائسنس اگر آپ نے ایشو کیے ہیں تو بھئی آپ کینسل کر دیتے نا، آپ ایشو. لیکن بہرحال آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 ہزار لوگ ایزیلی علی امین گنڈا پور کے ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان سے آسانی کے ساتھ لے جائیں گے. وہ ڈیفینیٹلی علی امین گنڈا پور نے یہاں پہ ایز کمپیئر ٹو مولانا صاحب زیادہ کام بھی کیے ہیں. اگر ان کے ساتھ اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، علی امین گنڈا پور نے ووٹرز ان کے زیادہ ہیں. جمشید صاحب، یہ جس طرح آپ نے کہا، ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان بھی ایک عہد ساز شخصیت ہیں، ان کی بھی بہت زیادہ گراں قدر خدمات ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے. علی امین گنڈا پور بھی اپنا وزن رکھتے ہیں، تو یہ اس کے اوپر ایک ایکسکلوزیو پروگرام ہو سکتا ہے. اس کے لیے میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ کسی اور دن اس کا وہ کر لیں. ہم دونوں کی جو ہے سیاسی جو ان کی کامیابیاں ہیں ناکامیاں وہ بھی گنیں گے، پالیٹکس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے ڈیفینیٹلی. لیکن یہ ہے نا کہ ابھی تو فی الحال جو لانگ مارچ ہے لوگ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. آج مولانا صاحب کی بڑی زبردست پریس کانفرنس ہونے والی ہے، وہ بھی ہم اپنے ناظرین تک شیئر کریں گے. تو اس میں ظاہر ہے کہ مولانا فضل الرحمان اسی لانگ مارچ کے اوپر ہی بات کریں گے، اور جس طرح روایتی انداز ہے ان کا عمران خان کو کہ یہودی ایجنٹ ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے بلا بلا جو کچھ ان کے ایک مسلسل ان کا ایک بیانیہ عمران خان کے خلاف چلا آ رہا ہے، تو وہی ہوگا روایتی. اور اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے. اور جو مذاکرات والے ہیں بیک ڈور، جس طرح ہم نے پہلے بھی بتایا ہے کہ مذاکرات چل رہے ہیں، لوگ گاڑیوں کی ریل پیل ہے، تو اس کے اوپر بھی وہ بات کریں گے. تو وہ جس طرح ہوگی ہم اپنے ناظرین کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے. جی ناظرین، نعمان بھٹا صاحب یہاں پہ ڈیرہ اسماعیل خان میں مقیم ہوتے ہیں، یہاں کے مقامی صحافی ہیں، اور یہ ان کا فرسٹ انٹرویو تھا. اور میرا اپنا بھی یہ ماننا ہے کہ جو کمیٹیڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو سامنے لانا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس بہت ساری خبریں مقامی سطح پہ تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہوتی ہیں. جو لوکل پالیٹکس ہے، جو پاکستانی پالیٹکس ہے، جو ریجنل پالیٹکس ہیں، اس حوالے سے بھی ان کے پاس بہت ساری خبریں ہوتی ہیں. مولانا صاحب بھی دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں. لیکن ایک بات کہ مولانا صاحب نے جو ہے نا 5 انگلیاں ان کی گھی میں ہیں اور سر کڑھائی میں ہے، ٹھیک ہے. ہیلی کاپٹر کے وزٹ بھی کر رہے ہیں آج کل ماشاءاللہ سے. ایک بھائی جو ہے بیٹا جو ان کا ہے وہ MNA بن گیا ہے. داماد جو ان کے ہیں حاجی غلام علی، میں آپ کو بتاؤں، یہ خبر دے رہا ہوں کہ وہ KP کے گورنر لگنے والے ہیں. حاجی غلام علی پہلے سینیٹر تھے، کئی پلازے انہوں نے خریدے ہیں ماشاءاللہ سے لاہور پشاور میں. اور اب حالات اگر خراب ہوتے ہیں، بہانہ بنا کر کے عمران خان صاحب چونکہ KP سے جھتے لا رہے ہیں اسلام آباد پہ حملہ کرنے کے لیے، تو وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے KP میں گورنر راج لگائیں گے، اور اس میں حصہ ہوگا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بالکل ریڈ الرٹ کر دیا اپنے داماد کو. PDM کی میٹنگ بھی اس حوالے سے ہو چکی ہے، اور انہوں نے بھی گو اہیڈ دے دیا ہے کہ جی مولانا صاحب ہم حاضر ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہے ان کے اقتدار میں آنے کا مقصد کہ جب یہ تینوں آتے ہیں نا تو ایک دوسرے کا حصہ یہ بانٹ لیتے ہیں، تقسیم کر لیتے ہیں. اور اس حوالے سے تو میں 2 سالوں سے کتابی حوالوں سے ہزاروں ویلاگز کر چکا ہوں. میرے خیال میں کس کا کتنا حصہ ہے، مولانا صاحب کا جو ہاتھ ہے نا، ہاتھ وہ ہمیشہ ان کے دسترخوان میں رہتا ہے. تو وہ چیزیں اب قابل بیان نہیں ہیں، بہت زیادہ میں ریپیٹ کر چکا ہوں. سرحد میں گزارشات پہ اکتفا کرتا ہوں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.